الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پندرواں پارہ کل ختم ہوا، آج 16واں پارہ بھی ختم ہو گیا۔ ہماری تفسیر کا سلسلہ ایک پارہ پیچھے چل رہا ہے، اس اعتبار سے آج جو ہے 15ویں پارے کی کچھ مخصوص آیات پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ابتدائی جو آیتیں ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہو اس رب غفور کے لیے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس کو اسریٰ کہتے ہیں۔ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور پھر مسجد اقصی سے عرش تک، اس کا ذکر احادیث میں ہے اور سورہ نجم میں ہے۔ کچھ حصہ دونوں مل کر کے معراج کا واقعہ بنتا ہے۔ تو یہ ابتدائی جو آیت ہے 15ویں پارے کی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو خواب ہوا تھا، حقیقت میں گئے نہیں تھے، خواب دیکھا تھا انہوں نے۔ اس پر آج بھی ایک طبقہ ہے اور اس زمانے میں بھی تھے۔ تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو یہ اعلان کیا، اللہ نے مجھ پر اپنا فضل نازل کیا کہ میں یہاں سے بیت المقدس تک اور اس سے بھی آگے جا کے آیا ہوں، تو کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا اور مخالفت کر دی۔ جا کر کے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر سنتے ہو تمہارے دوست نے کیا کہا؟ ویسے ابو بکر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اسلام سے پہلے سے ہے۔ اس کے بعد جب اسلام رونما ہوا تو سب سے پہلے اسلام لانے والے مردوں میں کون ہیں؟ عورتوں میں ماں خدیجۃ الکبریٰ۔ جی ہاں، اس کا لحاظ رکھ۔ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کس نے کہی یہ بات؟ بولے تمہارے دوست نے کہا ہے، تمہارے ساتھی نے، محمد نے کہا ہے۔ اب تک تو وہ نبی کی باتیں کرتا تھا، بتوں کے خلاف کہتا تھا، اپنے ایک نئے دین کی بات کرتا تھا، اب تو اور آگے بڑھ کر کے اس نے یہ کہہ دیا کہ راتوں رات، یعنی ان کو یہ عجب دکھا کہ بیت المقدس تک جانے کا جو راستہ ہے سواری پر 40 دن کا ہے۔ کتنے دن کا؟ 40 دن۔ آنے کا 40۔ کتنے دن ہو گئے؟ 80 دن۔ اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ آدھی رات کے بعد گیا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا۔ اب کون مانے گا؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو نبی کا دشمن ہے، وہ کیا مان جائے گا اس بات کو؟ نہیں مانے گا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو آج کے ٹیکنالوجی دور میں بھی ممکن نہیں ہے، جانا اور آنا۔ اتنی تیز سواریاں ہو گئی ہیں تب بھی مشکل ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کو کرنا چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر محمد کہتے ہیں تو صحیح ہے، میں مان لیتا ہوں، اس سے بھی آگے وہ کچھ کہیں گے تب بھی مان لوں گا۔ جو آئے تھے مذاق کرنے کے لیے وہ واپس چلے گئے۔ ابو بکر صدیق نے اسی وقت آپ کا لقب صدیق پڑا۔ اس سے پہلے ابو بکر کہتے تھے، صرف ابو بکر۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کہا۔
رات کے حصے میں چلنے کو اسرا کہتے ہیں، سیر کر کہتے ہیں، دن میں چلنے کو اسرا نہیں کہتے۔ تو رات کے کچھ حصے میں، پوری رات میں بھی نہیں، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرایا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کی تختی ڈال دی ہے۔ جیسے پھول کا ہار ڈالتے نہیں، لوگ بڑی خوشی سے ہار ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس تختی کو ہم کب نکالیں گے؟ قیامت کے دن نکالیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کتابًا یلقاہ منشورا، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ اس دن اس سے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ تو خود پڑھ، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، دیکھیے انسان کے اندر حسد ہے اور حسد کو بہانے بناتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو گواہ پیش کروں اور وہ بولے یہ دنیا میں بھی جلتا تھا میرے سے، اس کی میری بنتی نہیں تھی، 36 کا آنکڑا تھا، اب یہ کیا میرے خلاف بولے نہیں تو اور کیا کریں گا، یہ سب جھوٹ ہے، میں اس کی گواہی مانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا کوئی گواہ نہیں، تیرا اعمال نامہ تیرے گلے میں ہے اور تو خود پڑھ اسے، میں کہیں دوسری جگہ سے نہیں لاتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور اس کو قیامت کے دن نکالیں گے، خود اس سے کہیں گے تو پڑھ لے بھائی اپنا اعمال۔ اور تیسری آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ میں تم کو پیدا ہی اس لیے کیا ہوں کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، صرف الا ایاہ، اسی کی، اس کے علاوہ پھر کسی اور کے نہیں۔ وبالوالدین احسانا، حقوق العباد میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگی میں دونوں بوڑھے مل جائیں، جن کے بال سفید ہو گئے ہوں، جن کے چمڑے پر جھلی پڑ گئی ہو، جن کا قد جھک گیا ہو، جو بوڑھے ہو گئے ہوں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تم کو مل جائے تو ان کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ فلا تقل لہما اف، ان کو جو ہے کبھی ڈانٹو مت، اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں دھتکار کے جھڑکا کے بات مت کرو، وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرو تو اچھے انداز میں، محبت کے انداز میں والدین سے بات کرو۔ آدمی گھر سے جاتا ہے تو ماں سے کم مل کے جاتا ہے، اپنی بیوی سے مل کر کے وہاں سے بات کر کے جاتا ہے۔ دونوں عورتیں ہیں، ایک زندگی کی ساتھی ہے، ایک جنم دینے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی خدمت کر، اس کا حق ادا کر، اس کا حق ادا کر، اس کی خدمت کر، خدمت کی کوئی انتہا نہیں، جتنا بھی کرے کم ہے، بس اس کی دعائیں لیتے جا، ماں کے، باپ کے، ان کے دل سے یہ دعا نکلتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کدعاء الانبیاء لامتہم، پیغمبر کی دعا اپنی امت کے حق میں جیسے ہوتی ہے، ویسے ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ ہم چاہے جتنے بوڑھے ہو گئے ہوں، جتنے بڑے ہو گئے ہوں، ہمارے ماں باپ کے لیے ہم بچے ہی ہیں، تو ان کی خدمت، ان کی دلجوئی، ان کو خوش رکھنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ایک بات کے خیال کے ساتھ، ان کا حکم، ان کی خوشی توحید کے ساتھ ہے، تو اگر شرک میں ان کی خوشی ہے بالکل بھی نہیں۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، لا طاعت، کسی کی اطاعت نہیں
اللہ کی نافرمانی میں. اس کا آپ لحاظ رکھیں. اگر حق کو چھوڑ کر ناحق کچھ کہنے کے لیے باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، تو بچے کا حق نہیں بنتا کہ اس کو کرے. اس لیے اللہ نے انسان تو انسان، رسولوں سے کہا فَعْدِلُوا، عدل کرو، انصاف کرو. یہ اس کے بعد وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. قرآن کریم نے، میں بارہا کہتا ہوں آپ حضرات سے، اسلام کس کا نام ہے؟ ذرا زور سے بولے. ماشاءاللہ، اچھے اخلاق کا نام اسلام. اسلام کیا کیا سکھا رہا ہے؟ ماں باپ کی ادب کرو، ان سے کیسے بات کرنا، ان کے سامنے اپنے منہ تان کر، سینہ تان کر بھی نہیں کھڑے ہونا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے سامنے اکڑ کے بھی مت ٹھہرو. انہیں کیسے ٹھہرنا اللہ نے وہ بھی بتا دیا. تو اس کے بعد ہمیں یہ بتایا اسراف مت کرو. تبذیر اور اسراف میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور ایک آیت ہے کلوا واشربوا من طیبات رزقکم ولا تسرفوا، اسراف مت کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اسراف میں تبذیر میں فرق ہے. اسراف اس کو کہتے ہیں حلال چیز کو، جائز چیز کو ضرورت سے زیادہ کرنا. کھانا، گوشت، میٹھا یہ حلال ہے، یہ کھانا جائز بھی ہے. اب آدمی ایک نکاح کر رہا ہے تو 4 قسم کے میٹھے، حلال چیز ہے، جائز ہے، زیادتی. بھئی 2 ٹکڑے بوٹی گوشت کے دے دیں، ہو گئی بات. عزت سے 2 نوالے کھلا دیں. ہری پھال، لال پھال، کاڑی کا گوشت، جی سیخ، بھنی ہوئی بٹیر، تلا ہوا تیتر. اب وہ پورا منظر میں یاد دلایا تو پھر ٹھیک نہیں رہے گا. تو یہ جو ہے اسراف، حلال چیزوں میں زیادتی کرنا، جائز چیزوں میں. اور تبذیر جو کہتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اسراف، زیادتی کرنے والے، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ تبذیر کیا ہے؟ جو چیز حلال نہیں ہے اس پہ خرچ کرنا. کوئی مثال دے. ایک سگریٹ کی قیمت کتنی ہے آج؟ 20 روپے تک ہے. 10 روپے غریب کو دینے کے لیے ہمارا ہاتھ نہیں اٹھتا. نوٹ جلا کر پھینکنے کے لیے ہم جو ہیں سگریٹ پی لیتے ہیں. 20 روپے کی سگریٹ، 5 روپے کی ایک بیڑی. یہ جائز ہے؟ تو ناجائز پر خرچہ کرنا تبذیر. یہ کیا ہے؟ تبذیر. اس کے لیے قرآن فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اخلاق بتایا. ایسی چیزیں جو حلال نہیں ہیں ان پر خرچ کرنا تبذیر، جو حلال ہیں ان پر زیادہ خرچ کرنا. حافظ صاحب قرآن زور سے پڑھتے ہیں، یہاں لوگ. اسراف کسے بولتے ہیں؟ جو جائز ہے، حلال ہے، اس میں زیادتی کرنا اسراف. جو حلال نہیں ہے اس پہ خرچ کرنا. ایسی بہت چیزیں ہیں، میں نے آپ کو 1-2 مثال دی ہے. بیڑی سگریٹ کی مثال دیا بات تبذیر کو سمجھنے کے لیے. ایسی کئی مثالیں مل جائیں گے. اس کے بعد فرمایا وَقُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے. کس سے؟ اپنی امت سے. کیا کہہ دیجئے؟
لعبادی میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن، وہ جب بات کرے نا کسی سے اچھی بات کرے، ایسی ویسی بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، تیز و تند انداز میں بات نہ کرے، خاموش رہے، کرنا ہے تو اچھی بات کرے، ایسی بات کرے جس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، کسی کا نقصان نہ ہو۔ اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے یہ احسن، اچھے طریقے سے بات، اگر سمجھانا بھی ہے اچھے طریقے سے، غصے سے جھڑک کر کے، گالی گلوچ کر کے، گفتگو کا انداز بھی مومن کا، خاص کر کے ہمارا جو نبی کی سنت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ پرتو، وہ رنگ آ جانا چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ انسان تھے وہ بھی، بھول ان سے بھی ہوتی تھی، غصہ انہیں بھی آتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے اندر بھی تھا۔ حضرت عمر نے کیا کہا، آج میں ابو بکر سے آگے چلا جاؤں گا۔ تبوک کے موقع پر آدھا مال گھر کا لے کر چلے گئے اور کھڑے ہو گئے، اب دیکھیں گے ابو بکر کیا لاتا ہے اور ابو بکر سے آگے میں گیا کیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھے عمر کیا لائے ہو، یا رسول اللہ جو اللہ دیا تھا اس میں کا پورا آدھا لے کے آ گیا ہوں، صرف آدھا گھر چھوڑا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھے ابو بکر تم کیا لائے ہو، میں اللہ اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ کے آیا ہوں، باقی کچھ نہیں، جو کچھ تھا سب لے کے آ گیا۔ عمر نے کہا آج بھی مجھ سے بازی لے کر چلے گئے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ ایک دوسرے سے آگے جانے کا جذبہ ان میں بھی تھا۔ کبھی کبھی ان کے اندر بھی تیز اور تند گفتگو ہو جاتی تھی، لیکن جب آیت نازل ہوئی نبی کے سامنے زور سے نہیں بات کرتے، ادب و لحاظ رکھو، تم آپس میں ایک دوسرے سے جیسے بات کرتے ہیں ویسے نہ کرو۔ پھر وہ دن اور ان کی موت کا دن، کبھی زور سے بات نہیں، کئی بار پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا بولے، اتنا دھیرے۔ تو یہ اپنے آپ کو بدل دینے کا سلیقہ، اسی کو سمع و طاعت کہتے ہیں، یہ ہمارے میں آنا۔ ہم الحمدللہ کتاب و سنت پر تو آ گئے، شرک و بدعت کو تو چھوڑ دیے، لیکن نبی کے طریقے کو ابھی ہم کو اپنانا بہت باقی ہے۔ وہ صفت اپنانا، وہ صبر، وہ تدبر، جی وہ محبت، وہ اخوت، ارے یہ بہت سی چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں صرف انسانوں پر محنت کی، ان کو اتنا تراش کر کے اتنے چنے ہوئے صحابہ بنا دیے، ان میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی تھی۔ جی ہاں، یہی وہ کام تھا جو بدر میں کام آیا، احد میں کام آیا، اسلامی حکومت کا نفاذ جب ہوا یہی اخلاق کام آیا۔ تو ہمارے اندر اخلاق کی کمی ہے، تو لہٰذا اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اور ایک آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہمارا امام کون؟ جی نبی کریم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم انہی کو امام کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور انہی کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ اسی پر ہمیں موت دے، اسی پر قائم رکھے۔ اب جن کے امام دوسرے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کل اناس یوم ندعو، اس دن پکارا جائے گا آ جاؤ تم اپنے اماموں کے ساتھ آ جاؤ، بامامہم۔ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم حقیقی امام کو امام مان رہے ہیں، اور جو لوگ جو امام نہیں ہیں ان کو امام مان رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، سمجھ دے، اور ہم کو سمجھانے کی ہدایت دے۔ ہاں یہ بڑا اصل کام ہے، ان کو سمجھانے کی ہدایت اللہ ہم کو پہلے دے، بعد میں
ان کو سمجھنے کی ہدایت. اور بعض مفسرین کرام نے امام سے مراد جو ہے نا، وقت ہوا، امام سے مراد جو ہے اس کا اپنا اعمال نامہ. کیا؟ اعمال نامہ، یہ مراد لیے ہیں. بعض لوگوں نے ایسی تفسیر لکھی ہے، دونوں طرح کی تفسیریں ہیں. اب اللہ ہمارے اعمال کے ساتھ بلائے یہ بھی صحیح، ہمارے امام کے ساتھ بلائے یہ بھی صحیح. جانا تو ہے بہرحال. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیادہ نماز دی گئی، اس کا ذکر 15ویں پارے میں ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ. ہمارے لیے کتنی نمازیں ہیں؟ 5. اور نبی کو کتنے تھیں؟ 6. یہ کون سی؟ تہجد. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اور یہ تیرے لیے نافلۃ لک. نفل کس کو بولتے ہیں؟ نفل کس کو بولتے ہیں؟ زیادہ. اے نبی یہ تیرے لیے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے ایک نماز زیادہ ہے. فتحجد، تہجد پڑھو. تو نبی کے لیے تہجد لازم تھی، ہمارے لیے تہجد لازم نہیں ہے. پڑھ لو ثواب سے خالی نہیں پڑھو اللہ کی طرف سے پوچھ نہیں کیوں تہجد نہیں پڑھا، اس کی سزا ملے گی، ایسا نہیں. تو بندہ ہے، تیرا رب ہے، اگر اس رب کو خوش کرنا ہے، منانا ہے، سجدے کر لے. نبی نے امت کے لیے فرمایا ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم کیا کرو؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. سارے لوگ سو رہے ہو، سونے دو. ارے تم تو اٹھ کر کے نماز پڑھو، اپنی تکلیفیں اللہ کو بتاؤ، اپنی پریشانیاں اس کو بتاؤ، رو کر کے گڑ گڑا کر مانگو، دیکھو پھر اللہ کیسے نہیں دیتا. میں یہ کہتے کہتے تھک گیا. 15 رمضان گزر گئے. بھئی دعا کرو اللہ سے، استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو. مجھے نہیں دیکھنے ملا یہ منظر دیکھنے نہیں ملا. اللہ یہ کہ ایک بزرگ ہیں، یہ قرآن پڑھتے بیٹھے رہتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے، ہو سکتا ہے وہ فون میں پڑھ لیتے ہوں، میں نہیں دیکھا تو پڑھے نہیں، ایسا نہیں ہے. گھر میں پڑھتے ہوں، لیکن ہاں گھر میں پڑھتے ہوں، لیکن اللہ کے گھر میں اس کے قرآن کی تلاوت کرنا، اپنا وقت اس کے گھر میں بتانا، اس کے گھر میں رہ کر اس کو منانا، یہ بات ہی کچھ اور ہے. میرے گھر میں رہ کر اسے منانا اور ہے، اس کے گھر میں رہ کر اس کو منانا یہ اور. بہرحال توبہ استغفار ہم کو کرنی ہے. ہاں البتہ کچھ لوگ دعا کر لیتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ میں آپ سے حساب لوں، آپ مجھے حساب دیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ آ جائے، جہاں دیکھو وہاں لوگ، کوئی رو رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، جی کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ منظر مسجد میں نظر آئے. یہ جمعیت اہل حدیث کے افراد کے صفات ہیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. استغفر اللہ، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، حساب میں کون ہوتا لینے والا، اور آپ مجھے کیوں حساب دیتے؟ وہ کیفیت آ جائے. لوگ بولتے ہیں بازار کا دن ہے لیکن ابھی بازار گرم نہیں ہوا، مطلب نہ گراہک آیا، نہ پوری دکانیں کھلی، ابھی تھوڑی دیر جانے دو، اس کے بعد بازار لگے گا تو کیا ہوگا؟ بھیڑ اتنی ہوگی ہم چل نہیں سکیں گے، دکاندار کو مال دینے میں فرصت نہیں ہوگی، لائن لگا کے کھڑے ہونا پڑے گا. یہ ہے بازار کے تیور، اس کو بازار کہتے ہیں نا. تو رمضان کا مہینہ اور کتاب و سنت کی جماعت، اللہ سے ڈرنے والی جماعت، یہ کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارا بھی بازار لگنا مانگتا نا. یہاں بھی لوگوں کا جمگھٹ ہو، جڑ کے بیٹھے، کچھ آپس میں مسائل پر، قرآن پر گفتگو کریں، قرآن خود پڑھیں، کوئی کسی کو سمجھائے، اپنے
حساب سے کوئی دوسروں کو بتائے. بہرحال یہ چیز ہونی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ہاں پھر بعد میں کہا گیا، ہو گیا کتنا، 20 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی. یہ ایک بات رہ گئی تھی، یسألونک عن الروح، اے نبی لوگ آ کر تم سے روح کے بارے میں پوچھیں گے. جسم کے بارے میں ابھی پورا تحقیق نہیں ہوئی، ہو رہی ہے. اب معلوم ہوا ہے لوگوں کو کہ یہاں پر ایک ایکسٹرا رگ ہے جو ہارٹ کے لیے کام آتی ہے. اب پتہ چلا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ جسم کی تحقیق ابھی ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے پاس آ کر لوگ جو ہیں روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور روح کو کیا حق سمجھیں گے وہ؟ ان سے کہہ دینا قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے. وہ کیا ہے، کیسی ہے، دکھتی تو ہے نہیں. اور روح کے بغیر انسان زندہ رہتا نہیں. انسان کیا جانور بھی زندہ نہیں رہتا، اس کی بھی روح اس کے اندر ہوتی ہے. تبھی جب نکلتی ہے تو موت آتی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے فرما دیا تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا. تو اب قیامت تک بھی اگر روح کے بارے میں ریسرچ کرتے رہیں گے، اللہ نے کہہ دیا میں تم کو وہ علم نہیں دیا ہوں، کیا کریں گے؟ الا قلیلا، بس اتنا ہے کہ اس میں اب کوئی پلس کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہارٹ بیٹ کو دیکھ رہا ہے، یہ سب جسم سے تعلق ہے، روح سے تعلق نہیں ہے. روح کو سمجھنا مشکل ہے. پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں لیکن اس کا علم ان کے پاس نہیں ہے. اور نبی سے بھی نہیں کہا گیا کہ یہ بات ان کو بتا دو. ان سے اتنا کہو کہ میں تم کو تھوڑا علم دیا ہوں، باقی کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جی ہاں ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ویسے سورہ کہف بھی شروع ہو گیا تھا، اس کے بھی واقعات ہیں اصحاب کہف کے. انشاءاللہ وقت رہا تو کل ذکر کریں گے، نہیں تو آگے بڑھیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کو ہم پورا سمیٹ کے چلیں؟ بعض خاص آیتوں پر بات ہوتی ہے. جتنا ہم نے سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. اور ہمارے اندر نظم کے طور پر ایک ہوتا ہے آدمی بیٹھ کے اللہ میری باڈی میں پانی دے، میٹھا پانی دے. باڈی کھودے آتا پانی، کنواں کھود دیے، 50 اڑی اندر تک چلے گئی باڈی. اب دعا کر رہے ہیں اللہ اور کتنا کھودیں، دے دے پانی، میٹھا پانی دے دے. تو ایک جھرا اگر اللہ دے دے تو پہلے کنواں کھودو. ہمیں کتاب و سنت سے جوڑ دے تو سب آمین بولتے ہیں. دعا کو بھی پیسے نہیں لگتے، آمین کو تو کچھ بھی نہیں لگتا. آسانی سے آمین بولو کہ 50 بار بولنا کیا، آمین آمین بولتے جائیں. لیکن کیا کیا اس کے لیے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے بچوں کو بچپن ہی سے ایسی تعلیم دے کہ ان کو اللہ کی معرفت آ جائے، نبی کی معرفت آ جائے. جس دین میں اللہ نے پیدا کیا اسلام، اس اسلام کی معرفت آ جائے. یہ بیسک ایجوکیشن ہے. اس کے لیے آپ ادارہ قائم کریں، نرسری قائم کریں، یو کے جی ایل کے جی. اے فار ایپل پڑھتے تھے، اے فار اللہ پڑھانا شروع کرو. کیا پڑھاتے تھے؟ اے فار ایپل. یہودیوں نے سکھایا ارے اللہ کے بندو اے فار اللہ بولنا سکھاؤ. بی فار بال سکھاتے تھے، بی فار بسم اللہ بولنا سکھاؤ. چلو تم انٹرنیشنل لینگویج کو چلو، یہ بھی انٹرنیشنل لینگویج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دین کو کیسے بچوں کے اندر لانا، نسل آنے والی نسل کو کیسے توحید سے آشنا کرانا، یہ فکر پیدا کرو، اس کے طریقے پیدا کرو، پروگرام بناؤ. یہودی اور بنی اسرائیل کے جو پروگرام ہیں 50 سال پہلے کے ہیں، وہ 50 سال بعد تک کا پروگرام کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے.
خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کچھ کرنے کچھ پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے رحمت سے دور مت کر، اپنے گھر سے دور مت کر، ہمیں اپنے سے قریب کر لے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، دنیا کی محبت کو اللہ کم کر دے، قبر کی آخرت کی فکر کو زیادہ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔